اگر غیر مسلم مرد اور عورت کی شادی ہو، بعد میں عورت اسلام قبول کرے، جب نکاح ہوا ہی نہیں تو باقی کیا رہے گا؟ کافر کا اور مسلمان کا نکاح تو نہیں ہوتا، ہاں ایک اہل کتاب کا نکاح ہوتا، اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ لیکن جب حکم آ گیا کہ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ، مشرکین سے کبھی نکاح نہ، تو وہ تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے، تو بعد میں کیا ہے؟ اسلام قبول کیا، توبہ کریں، دوبارہ نکاح کریں۔ کہتے جی کہ شادی سے پہلے لڑکی کا دوسرے لڑکوں سے غلط رشتہ رہا ہے، شادی کے بعد بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی ہے، تو ایسی دونوں صورتوں میں کیا کریں؟ یا تو وہ سچی پکی توبہ کرے، اللہ بھی معاف کرے، تم بھی معاف کرو، آئندہ کنٹرول کرو، کیونکہ یہ بری عادت ایسی ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ پھر آدمی اس سے باز نہیں آتا، وہ ہر حال میں وہ نہیں چھوٹتی الا اللہ ہدایت دے۔ ورنہ جس لڑکی کا حرام پہ ناڑا کھل گیا نا، وہ کبھی نہیں بند ہوگا، وہ ہمیشہ ہی منہ کالا کرتی رہے گی۔ یا پھر دوسرا حال یہ ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دے دو، جب تمہیں پتہ تھا کہ لڑکی کا لوگوں سے تعلق ہے، تم نے شادی کی کیوں؟ شادی کے لیے الطیبات للطیبین، پاکیزہ مردوں کو پاکیزہ عورتیں ڈھونڈنی چاہیے۔ عمرہ 15 یا 30 دن کے لیے میاں بیوی آتے ہیں، احرام اتارنے کے بعد، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، کیونکہ مکے میں ملنا منع ہے، تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں۔ کوئی عجیب بات ہے، کیا ہے بھائی؟ جب عمرہ کا احرام ختم ہو گیا، تمہاری بیوی ہے، حلال ہے، بس ختم ہو گیا۔ وہ تو احرام کی حالت میں حرام تھی نا۔ اصل میں بیچارے یہ بھی کیا کریں، زمزم میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے نا، اس لیے یہ مجبور ہوتے ہیں بیچارے۔ ایک آدمی نے مجھے ٹیلی فون کیا، کہتا ہے جی میں نے آپ سے پتہ نہیں کب، کوئی 2-3 سال پہلے کی بات کرتا ہے، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی دوائی بتائیں، میں بڑا کمزور ہو گیا ہوں، میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو مجھے خطرہ ہے کہ جب میری بیوی مجھ سے مطمئن نہیں ہوگی تو گناہ کرے گی، تو آپ نے مجھے ایک دوائی بتائی تھی، وہ دوائی میں نے 1 مہینہ استعمال کی، اب میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میری بیوی تنگ آ گئی، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا وہی دوائی بیوی کو بھی کھلاؤ، پھر انشاءاللہ دونوں کا کام برابر ہو جائے گا۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ دعوت کا کام سیکھنا مسلمان کے لیے دل کو ضروری ہے، یہ تو اللہ کا رسولوں کے لیے حکم بھی تبلیغ ہی ہے نا، کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور میرے مدنی پاک نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، تمہیں ایک آیت یا ایک حدیث کا ترجمہ بھی آتا ہے تو تبلیغ کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک میری بات پہنچائیں جو غیر موجود ہیں، یہ تو لازمی ہے ہر مسلمان پر۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔